اچھا، یہاں پہ اب بات کیونکہ چل پڑی فرقہ واریت کی، مساجد کی طرف اشارہ ہوا کہ اختلاف کی جگہ بن جائے گی، تو اکثر ہم جب آخر الزماں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک شخصیت کا نام آتا ہے کہ جس کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور کہا کہ میری اولاد میں سے مہدی آئیں گے۔ ہاں، تو میرا سوال یہ ہے کہ اب اگر شیعہ دیکھ لیں یا سنی، دونوں کا عقیدہ مہدی کے آنے پر ہے، اور یہ بھی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس سے وہ بلند ہوں گے، آواز اٹھائیں گے۔ تو چلے، جو گزشتہ خلافات ان پہ اختلاف تھا، کیا وقت نہیں آ گیا کہ سب آنے والے خلیفہ کے نام پہ جمع ہو جائیں، کہ جس کے نام پہ سب متحد ہیں، اختلاف نہیں ہے اس سلسلے میں؟ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی آئے نہیں، جی، تو کب آئیں گے اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، نہ ہمارے نبی نے بتایا، جنہوں نے بتانا تھا آئیں گے اتنا بتا دیا ہے۔ اور اہل سنت اور اہل تشیع میں یہ ایک اختلاف ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک وہ امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے اور اہل سنت کے نزدیک امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن آنے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، نام کے اوپر اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف اور جو نشانیاں ہیں وہ ان کے آنے میں کتنی دیر ہے وہ تو پتہ نہیں ہے۔ صحیح۔ مسئلہ اب جو بگڑا ہوا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس میں ہر شخص کو اپنی ذات کو دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنے اندر سے تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یہ ہے وفی انفسکم افلا تبصرون۔ مجھے نہیں پتا کہ اقبال رحمہ اللہ نے اس آیت سے یہ شعر لیا، لیکن اس شعر کو میں اس آیت سے جوڑتا ہوں کہ اپنے آپ میں غور کیا کرو، کیوں اوروں کے پیچھے پڑتے ہو۔ اچھا، اصل میں سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب یہودیت کی تاریخ پڑھتے ہیں اور ابھی جو کچھ غزہ فلسطین میں جو سلسلہ چل رہا ہے، تو یہودیت میں بچوں کو شروع سے ہی آنے والے مسیح یا جو ان کا آپ کہیں کہ مسیحا ہے، دجال ہے، اس کی تربیت ابھی سے دے رہے ہیں، یعنی گن کی ٹریننگ دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے اور آنے والے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو کیا عالم اسلام جو اس وقت پس رہا ہے، سوال اصل میں اس تناظر میں تھا کہ اب ہمارے لیے وقت نہیں آگے کہ ہم بھی جس کے بارے میں خوشخبری دی گئی کہ آئے گا اور پوری دنیا میں عدل و انصاف اور پھر حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے، تو اس کے لیے تیاری ابھی سے مدارس میں یا ہم بچوں میں یونیورسٹیز میں شروع کریں؟ دیکھو نقوی صاحب، اس کی جو تیاری ہے نا، جی، وہ ہیں غیر مسلم، ان کے سامنے اب کوئی لائحہ عمل کوئی نہیں، کتابیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، جی، اور ان کے چرچ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے اور شریعت موجود ہے، تو ہماری تیاری یہ ہے کہ ہر مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچہ، بچی اپنے آپ کو نبی کی سیرت میں ڈھالے، اور ہماری عورتوں کے سامنے سیدہ فاطمہ ہوں، ہماری عورتوں کے سامنے آج کے جو بالکل مادر پدر آزاد عورتیں ہیں وہ نہ ہوں۔ یہ ہماری تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے کردار بلڈ کریں اور اس پر فوکس کیا جائے کہ ہم اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں۔ میں 10 مدرسے اللہ میرے ذریعے سے چلا رہا ہے، تو میں نے نصاب کو بہت چھوٹا کر دیا ہے، اور زیادہ میری جو قوت لگ رہی ہے، اللہ لگائے رکھے جب تک میں زندہ ہوں، اچھا مسلمان کیسے بنتا ہے، کیونکہ صرف قانون پڑھنے سے آدمی انسان نہیں بنتا۔ یہ تو ایسے جیسے کسی نے وکالت پڑھی تو ہم امید رکھیں کہ یہ بہت سچا اور کھرا انسان ہوگا، ایسی کسی نے فقہ پڑھی ہم یہ امید رکھیں کہ یہ بہت کھرا اور سچا انسان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کریکٹر اصل، جی ہاں، کریکٹر اصل ہے۔ اور ہمارے جہاں تربیت کرنے کے لیے جو اس وقت پاکستان میں 3 بڑے کام ہیں، قدیم ترین کام ہے خانقاہیں، جس میں لوگ اب
کچھ لوگ ڈیووٹ ہوتے تھے اور اللہ ان کے ذریعے سے تربیت اور اصلاح کا سلسلہ جاری ہوتا تھا. صحیح. اور دوسرا اس کے بعد ہے مدارس، دینی مدارس. جی جی. دینی مدارس میں تربیت ہوتی تھی. اس کے بعد ہے تبلیغ کا کام. یہ بعد میں شروع ہوا نا، 1926 میں شروع ہوا، تو یہ سب سے نیا کام ہے. مدارس خانقاہیں بہت پرانا سلسلہ چل رہا ہے، سب میں ذوف آ چکا ہے. جیسے بڑھاپا ہوتا ہے نا تو ہر عضو کمزور ہو جاتا ہے، صحیح، سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں نا. تو ایسے ہی دین اس امت پہ بڑھاپا آیا ہوا ہے. تو اس کے سارے جو جتنے بھی ہیں اس کے کام، دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، وہ ذوف کا شکار ہے، بڑھاپے کا شکار ہے. پچھلے 700 سال سے کوئی قوم نئی مسلمان نہیں ہوئی. آخری قوم ایز این قوم جو مسلمان ہوئے مغل چنگیز خان کی اولاد. تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اس کے بعد کوئی صنم خانے سے پاسبان نہیں ملے. اور پانی ٹھنڈا ہونے کا ایک طریقہ، گرم کرنے کا ایک طریقہ، سردیاں آج کل گیزر کا گرم پانی اس میں ڈالتے ہیں تو وہ ٹھنڈا بھی گرم ہو جاتا ہے. اس کا اصل علاج اس وقت یہ ہے، جو میں سمجھاؤں تاریخ پڑھ کے، اللہ کسی نئی قوم کو ہدایت دے گا اور وہ پورے جوش کے ساتھ آئیں گے، اور ہم جو بوڑھی قوم ہیں وہ ہمیں بھی گرما دیں گے. یہ جو مسلمان ہیں ان سے کوئی امید نہیں. صحیح. اچھا، آپ نے ذکر، کیونکہ شخصیات کے ذکر چل رہا تھا شروع سے، آپ نے پھر ایک اور نام لے لیا حضرت فاطمہ کا. تو آئے مودت میں، کیونکہ خلیل جو آپ نے کہا کہ بیٹھے ہوں سب تو نکل کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ، یہ خلیل ہے. لفظ محبت، حبیب اللہ بھی آپ نے کہا. اب یہاں پہ لفظ مودت ہے، کیا فرق ہے محبت اور مودت میں؟ مودت ہے حسن سلوک. مودت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے تم نے حسن سلوک کرنا ہے میرے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ. اور محبت اندر کی کیفیت ہے. تو وہ چونکہ ہر ایک تو محبت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد میں پڑھو. یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن حکم موجود ہے. ہمیں اپنی چیزیں یاد آ جاتی ہیں نماز میں، ہمیں اپنی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، ہمیں اپنی یاد ہوتی ہیں. تو چونکہ ہمیں اقیم الصلاۃ بھی موجود ہے کہ نماز پڑھو، تو اس کا مطلب ہے ہمارے جیسوں کی نماز بھی قبول ہو جائے گی.